بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، اس لیے کہ وہ ایک تنگ گلی میں واقع تھا اور یہاں پر زیادہ لوگ آنے کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ لوگ کھلی گلیوں میں جاتے، وہاں کا کرایہ بھی زیادہ ہوتا، پر لوگ وہیں پر رہنا پسند کرتے تھے۔ میری تنگ گلی میں یہ مکان واقع تھا، یہاں پر زیادہ تر غریب لوگ ہی رہتے تھے اور میں اتنا کم کرایہ لینا نہیں چاہتا تھا۔ ایک دن میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ لڑکے کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان ہوگی۔ اس کی عمر اس کے چہرے سے نہیں جھلک رہی تھی، بلکہ وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ کا لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک کارڈ لٹک رہا تھا اور اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ بڑا ہی خوبصورت معلوم ہوتا تھا، قد کاٹ بھی اچھا تھا۔ ایسا معلوم پڑتا تھا کہ وہ کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے۔ مانا تو مجھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی لگا تھا، لیکن اس وقت وہ اکیلا کھڑا تھا اور میں اکیلے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو کبھی بھی مکان کرائے پر نہیں دیتا تھا۔ میں نے مکان کرائے پر خالی ہے کا اشتہار دے رکھا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ میرا اشتہار پڑھ کر آیا ہے۔ جی بیٹا بولو، میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے یہ مکان کرائے کے لیے چاہیے۔ آپ کو میرے مکان کا کرایہ معلوم ہے نا؟ تنگ گلی میں اتنا کرایہ کوئی دے گا نہیں۔ بحث کرنے میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ میں 10,000 کرایہ لیتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ میں آپ کو 15,000 دینے کو تیار ہوں، کیونکہ مجھے کہیں اور گھر مل نہیں رہا۔ یہ میری مجبوری ہے۔ آپ کی مجبوری کا مجھے نہیں علم، پر مجھے کوئی بھی انسان اپنا مکان کرائے پر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پچھلی گلی میں پوچھ کر آیا ہوں، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں، صرف اس لیے کہ میں اکیلا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم اکیلے کمرے میں رہ کر کیا کرو گے؟ ہاسٹل میں کیوں نہیں جاتے؟ اب میں بھی مشکوک نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھیے، میں ہاسٹل میں ضرور چلا جاتا، لیکن ہاسٹل یا لڑکوں کا ہوتا ہے یا لڑکیوں کا، جبکہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ یہاں ہاسٹل میں تو نہیں رہ سکتا۔ آپ بھی شکل و صورت سے شادی شدہ اور سمجھدار لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ عورت کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہاں پر لوگ ہیں کہ اکیلے لڑکے کو مکان کرائے پر دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ نہ ہی لڑکے کے ماں باپ، نہ ہی لڑکی کے ماں باپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، نہ میرے ماں باپ۔ اس نے ساری تفصیل بیان کر دی۔ کیوں بھائی، تم کیا اس دنیا میں اکیلے ہو؟ اکیلا نہیں ہو سر، لیکن ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ہم نے شادی کر لی۔ پہلے میں بوائز ہاسٹل میں اور وہ گرلز ہاسٹل میں رہتے تھے، لیکن اب ہم شادی شدہ ہو گئے، ایک کمرے میں رہنا چاہتے ہیں اور کمرہ ہمیں کوئی دینے کو تیار نہیں۔ آپ ہی بتائیں، ہمارے ماں باپ دوسرے شہر میں ہیں، ہم ان کے پاس تو نہیں جا سکتے نا، اور شادی ہم نے عدالت میں کی ہے، تو ایسے میں کیا ہم قصوروار ہو گئے؟ پیسے ہونے کے باوجود بھی کوئی ہمیں مکان کرائے پر نہیں دے رہا۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، تم نے شادی کی ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے نکاح کیا ہے، ورنہ تو آج کل لوگ زنا کرتے ہیں، زنا کرنے کے لیے کمرے کرائے پر لیتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، تب تو اس قوم کی غیرت نہیں جاگتی، اور جب ایک شادی شدہ جوڑا مکان کرائے پر لینے جاتا ہے تو اسے ہزاروں سوال جواب کیے جاتے ہیں۔ میں بھی اس لڑکے کو دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ مجھے اپنی شادی کے دن یاد آ گئے تھے، جب شادی کے فوراً بعد ابا نے مجھے اور میری بیوی کو گھر سے نکال دیا تھا۔ کہنے کو تو علیحدگی کی تھی، لیکن اصل میں انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا، اور اس بات سے مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ بہرحال آج اس لڑکے کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، بیٹا میں تم سے زیادہ پیسے ہرگز نہیں لوں گا، 10,000 ہی لوں گا، بس تم وہ وقت پر ادا کر دینا، کیونکہ میرا کرایہ 10,000 ہے۔ میں نے اسی وجہ سے 3 مہینے کا نقصان کیا ہے، اپنا مکان کسی کو کرائے پر نہیں دیا، کیونکہ لوگ 3,000 سے اوپر میرے گھر کا کرایہ ہی نہیں دیتے۔ وہ لڑکا یہ باتیں سن کر خوش ہو گیا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور میں بھی خوش ہو گیا۔ دیکھنے میں وہ مجھے بہت شریف اور سمجھدار لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر غربت کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ ایسے لڑکے عموماً نہ ہی تو بدمعاش ہوتے ہیں اور نہ ہی گھر کی عورتوں کے لیے خطرہ، کیونکہ اس کے پاس اپنی بیوی بھی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اسے مکان کرائے پر دے دیتا ہوں۔ تو تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ جی وہ میرے ساتھ کیسے مختلف مکانوں میں لوگوں سے بات کرنے کے لیے آتی؟ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے ہاسٹل میں رہے، جب مکان مل جائے گا تو میں اسے بھی لے آؤں گا۔ ظاہر ہے جھوٹ بولوں گا تو آپ مجھے نکال دیں گے، کل آپ دیکھیے گا میں اسے بھی لے آؤں گا۔ اس لڑکے نے مجھ سے چابیاں اسی وقت لے لی تھی۔ میں بیوی کو خوشخبری سنانے کے لیے جیسے ہی کمرے کی طرف مڑا تو وہ پہلے سے ہی وہاں کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بے پناہ غصہ تھا۔ ساری باتیں تو وہ سن چکی تھی۔ منان کے ابا بہت بے وقوف ہوتے جا رہے ہیں، عمر کے ساتھ آپ کی عقل بھی گھٹتی جا رہی ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ تو بہت عقل مند ہیں، پر آپ نے اس اکیلے لڑکے کو مکان کی چابیاں دے دی۔ ارے کل جب وہ اپنی بیوی کو لے کر آتا تو تب دے دیتے نا چابیاں، اسی طرح آپ نے چابیاں دے دی۔ اب وہ رات
کو آ جائے اپنے کسی دوست یار کے ساتھ تو کیا کریں گے ہم؟ اوپر سے آپ نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی اپنی بیوی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ اکیلا رہتا ہوں، کوئی ہے نہیں ہمارا، ہم نے بھی ایسے ہی شادی کی تھی اس طرح، کیا اجنبیوں کو اپنے بارے میں تفصیلات بتاتے پھریں گے آپ؟ بیوی کی ڈانٹ سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ غلطی میری تھی اور میں سمجھ چکا تھا کہ مجھے ایک اجنبی کے ساتھ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال اب جو ہو گیا تھا اس کا مالک تو اللہ ہی تھا، میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جو باتیں میرے منہ سے نکل گئی تھی وہ واپس تو نہیں آ رہی۔ خیر میں نے سوچا تھا کہ وہ کل ہی آ جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ صبح کے 10 بجے گھر کے باہر ایک گاڑی نے ہارن دیا۔ میں حیران تھا کہ اس لڑکے کے پاس تو گاڑی بھی ہے، لیکن غور سے دیکھا تو گاڑی لڑکی چلا رہی تھی۔ لیکن لڑکی کوئی ماڈرن نہیں تھی، اس نے کالے رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا اور اس کی پیشانی بہت ہی نورانی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی نیک میاں بیوی ہے اور لڑکی تو یقیناً امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوگی۔ اس کے پاس تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی گاڑی تھی اور اس وقت 10 سے 12 لاکھ بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رشک کرنے لگا، یہ اگر چاہے تو اپنی گاڑی بیچ کر مکان لے سکتے ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ بہرحال میں نے دروازہ کھولا، یہ لوگ گاڑی اپنی اندر لے آئے۔ اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ آج سے میری بیوی آپ کی بیوی کی سہیلی بن کر رہے گی، لیکن پھر بھی وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور اندر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کمرے کے اندر یوں بند کیا جیسے کہ وہ کوئی خزانہ ہو اور میں اسے چوری کر لوں گا۔ مجھے تو بڑا عجیب لگا تھا۔ کل تو اس کا رویہ اتنا دوستانہ تھا جیسے مجھے اپنی بیوی سے بھی ملوائے گا، ہمیں اپنی محبت کی کہانی سنائے گا، لیکن آج وہ بالکل مختلف تھا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا جیسے میں اس کی بیوی کو کھا جاؤں گا۔ مجھے اس کا رویہ برا بھی لگا، لیکن پھر سوچا کہ کیا پتہ اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہو۔ بیویاں عموماً بندوں کو ڈانٹتی رہتی ہیں اور انہیں جھاڑ پلاتی ہی رہتی ہیں، یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ بہرحال میں اوپر آ گیا۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھ لو، اس لڑکی نے تو تم سے سلام بھی نہیں کیا۔ میں اوپر سے دیکھ رہی تھی، مجھے یہ لوگ بہت مشکوک لگ رہے ہیں، تم ابھی سے ان سے شناختی کارڈ وغیرہ کی کاپی لے لو، ایسا نہ ہو کہ کل کو محلے میں چوری کر کے بھاگ جائیں یا ہمارے گھر سے ہی کچھ لے کر، تو ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت میں نیچے گیا تو اس لڑکی سے کہا کہ بھائی مجھے کچھ کاغذات مکمل کرنے ہوں گے، تو آپ مجھے اپنا اور اپنی بیوی کا شناختی کارڈ دے دیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا پڑا۔ جی شناختی کارڈ تو میں آپ کو اپنا دے دوں گا، اس نے اپنا سر کھنچاتے ہوئے کہا، لیکن دراصل میری بیوی بہت کم عمر ہے۔ کم عمر ہے کیا مطلب؟ جی اس کی عمر نہ صرف 20 سال ہے، لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا تھا 20 سال ہے تو 18 سال میں شناختی کارڈ بن ہی جاتا ہے۔ جی بالکل بن جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی عمر 20 سال ہوئی ہے تو اس نے کبھی شناختی کارڈ بنوانے کا سوچا ہی نہیں۔ اصل میں وہ اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اس وجہ سے اس نے کبھی شناختی کارڈ بنوایا ہی نہیں۔ بس میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی ہے، آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا 18-20 سال کی لڑکی کی کیا عقل ہوتی ہے، تو بس اس نے شناختی کارڈ نہیں بنوایا۔ ارے میاں شناختی کارڈ نہیں بنوایا تو پھر تم دونوں کا نکاح کیسے ہوا؟ جی نکاح تو ہمارے بے فارم پر ہوا۔ بڑے اچھے مولوی تھے، انہوں نے کہا کہ اسلام میں 18 سال عمر کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاکستان میں نیا قانون بن گیا، ورنہ اسلام میں لڑکی کے بالغ ہوتے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کاغذی کارروائیاں ہیں مولوی صاحب، یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ اسلام میں مرد عورت ایک دوسرے پر تبھی حلال ہو جاتے ہیں جب 4 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیں۔ قبول عجب ایک دوسرے پر حلال کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب ہماری گورنمنٹ کے قوانین ہیں، ورنہ اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لڑکا مجھے اسلام پر لیکچر دینے لگا، پر میں یہ سوچنے میں مصروف تھا کہ اس کی بیوی اتنی ہی کم عمر اور ناپختہ سوچ کی ہے تو وہ گاڑی کیسے چلا رہی تھی؟ جس کے پاس اپنی گاڑی ہو، اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اولاد ہو، اتنی بے وقوف تو نہیں ہوگی وہ۔ لیکن بس میں انہیں زیادہ نہیں کہہ سکا تھا کیونکہ لڑکے کے پاس ہر بات کا جواب تھا۔ میں اس سے جو بھی سوال کرتا وہ مجھے اس کا ایسا مدل جواب دیتا کہ میں حیران ہو جاتا اور مجبوراً مجھے چپ ہو جانا پڑتا۔ لیکن اب کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جو کہ اس لڑکے کے بیان سے مستضاد تھی۔ مثلا اس نے کہا تھا کہ میں اور میری بیوی دونوں ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ہم کلاس فیلو تھے ایک یونیورسٹی میں، ہم نے محبت کی شادی کی، لیکن میں جب بھی دیکھتا لڑکا اپنی بائک پر یونیورسٹی جاتا اور لڑکی 10 سے 11 کے درمیان گھر سے گاڑی پر نکلتی۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ اگر وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کلاس فیلو تھے، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ایک ہی گاڑی میں جائیں، پھر نئے نئے میاں بیوی بھی تھے، ان کے درمیان تو یہ فرق ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایک دن میں یوں ہی نیچے گیا، اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کون سی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو؟ اس نے کھٹاک سے جواب دیا کہ وہ کراچی یونیورسٹی کا طالب علم ہے اور اردو میں MA کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے اپنی ڈپارٹمنٹ کا نام بھی کچھ نامی گرامی پروفیسرز کے بارے میں بھی گنوا دیا۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ تم اردو زبان کے فروغ چاہتے ہو۔ یہ کہہ کر میں اوپر آیا تو میری بیوی کانوں کو ہاتھ لگائے استغفار کر رہی تھی۔ توبہ توبہ سلیم، یہ تم نے کیسے لوگوں کو گھر میں جگہ دے رکھی ہے؟ اب کیا ہو گیا پیاری بیگم؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ میں نے تو اس لڑکے سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ تم پڑھتے کہاں ہو اور میں نے کیا گناہ کر دیا؟
اب اپنی بیوی پر برس پڑا تھا۔ سلیم میں تو تمہیں بتا بھی نہیں سکتی اور دکھا بھی نہیں سکتی کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ ارے اب بتا دو مجھے، خواہ مخواہ تجسس نہ پھیلایا کرو۔ میری بات سن کر وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور بولی کیا دیکھتی ہوں سلیم صاحب، میں گیلری سے نیچے جھانک رہی تھی کہ دیکھو تو صحیح ان میاں بیوی میں کتنا پیار ہے۔ وہ لڑکی غسل خانے سے نہا کر نکلی، مانو تو وہ انگریز لگ رہی تھی۔ دیکھو میں بھی شادی شدہ ہوں، ہم نے بھی بڑے دن گزارے ہیں ایک ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ لڑکی شلوار قمیص پہنتی ہے، دوپٹہ گلے میں ڈالتی ہے، لیکن یہ تو کوئی بہت ہی بے حیا قسم کے لوگ ہیں، استغفر اللہ۔ مجھے تو اس لڑکی کو دیکھ کر عورت ہوتے ہوئے حیا آ گئی۔ یہ کس قسم کی فرنگی لباس میں گھوم رہی تھی تم سوچ نہیں سکتے سلیم، جیسے فلموں میں لڑکیاں سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں نا، اس کی بیوی بالکل ویسے کپڑے پہنتی۔ یہ تو میں نے اسے کل بھی ایسا ہی کرتے دیکھا تھا۔ ایک دن کی بات نہیں ہے سلیم، یہ تو روز ایسے ہی غسل خانے سے نکلتی ہے، اور مانو اگر کل کو کسی اور شخص سے جھانک کر اسے اس طرح دو کپڑوں میں پھرتے دیکھ لیا ہمارا کیا ہوگا؟ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے کن کافروں کو گھر کرائے پر دے دیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بھی ڈر گیا، پھر ہنستے ہوئے بولا سلیم کی جان تم لوگوں کی جاسوسیاں نہ کیا کرو، میاں بیوی کا پیار دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیوں ان پڑھتی ہو؟ تمہارے پاس اپنا شوہر نہیں ہے کیا؟ تمہارا بالکل حق نہیں بنتا کہ تم ان کی گیلری سے نیچے جھانک کر خبریں لو، پھر تم مسالے لگا کر مجھے بتاؤ وہ میاں بیوی ہے، لڑکی باہر برقع پہنتی ہے، اگر گھر میں اس نے کوئی ایسے تنگ یا چھوٹے موٹے کپڑے پہن بھی لیے تو تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تم خواہ مخواہ اس کی ساس نہ بنو، مجھے تو لگتا ہے کہ تم اس شادی شدہ لڑکیوں کو دیکھتے ہی نا ساس بننے کا دل کرتا ہے۔ ہاں میری بات سن کر میری بیوی بھی ہنس پڑی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، اب تم مرد ہو نا، کہیں تمہارا اس پر دل نہ آ جائے، ورنہ میں تمہیں بتاتی کہ وہ کیسے کیسے گھومتی ہے۔ خیر میں اسے سمجھا دوں گی کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ آس پاس کے لوگ بھی تو دیکھ سکتے ہیں نا، اس طرح کا پردہ بھی خراب ہوگا۔ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اس کے میاں سے یہ بات نہیں کر سکتا، ورنہ وہ سوچے گا کہ شاید میں بھی تمہاری طرح نیچے جھانک جھانک کر دیکھتا ہوں۔ ہم دونوں میں تو یہ بات آ ہی گئی ہو گئی تھی، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ میری بیوی کے محلے والوں کے متعلق جو بات اور پریشانی فکر اندیشہ تھا وہ بالکل صحیح تھا، اور بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ ٹھیک 3 دن کے بعد میں کریانہ کی دکان پر کوئی ضروری سامان لینے گیا تو محلے کے جعفر صاحب نے مجھے روک لیا۔ جعفر صاحب بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور یہاں پر تقریباً 20 سالوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جعفر صاحب کی بیوی طلاق لے کر جا چکی تھی، ان کی 2 بچیاں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میری طرف لگ گئے۔ ارے سلیم صاحب مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جعفر صاحب بہت پریشان لگ رہے تھے۔ جی بولیے کیا بات ہے؟ وہ دراصل مجھے یہ آپ سے بات نہیں کرنی، 2-4 اور بھی معزز محلے دار ہیں جو آپ سے کچھ ضروری گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اگر آپ آج رات کو فارغ ہیں تو ہمارے گھر بیٹھک پر آ جائیے گا، ساری بات وہیں پر ہوگی، میں دوسرے لوگوں کو بھی خبر کر دوں گا جو آپ سے ملنا اور بات کرنا چاہتے ہیں۔ جعفر صاحب میں کب سے کوئی مشہور شخصیت بن گیا کہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، جعفر صاحب نے ناراضی سے کہا۔ دراصل آپ نے جن لوگوں کو مکان کرائے پر دیا ہے ہم نے ان سے متعلق کوئی بات کرنی ہے۔ میں نے جعفر صاحب کو وضاحت دینا چاہی تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا، کہنے لگے کہ آپ گھر پر آئیے، وہیں پر اس متعلق بات ہوگی۔ میں پریشان ہو گیا، بیوی کی بات یاد آنے لگی۔ یقیناً وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، ضرور محلے میں آس پاس کسی نے اس لڑکی کو تنگ دھڑنگ گھومتے دیکھ لیا ہوگا، کیا پتہ جو لڑکی کمرے کے اندر ایسے پھرتی ہے ذہن میں بھی ایسے ہی پھرتی ہوگی، تو عورتوں نے بھی ضرور نوٹ کیا ہوگا۔ عورتوں کا تو کام ہی دوسروں کے گھروں میں جھانکنا اور ان کی طرح خبریں لینا ہے، پھر مسالے لے کر اپنے شوہروں کو بتاتی ہوگی۔ یہی بس باتیں تھیں جو مجھے ڈرا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں شام کو جعفر صاحب کے پاس جانے سے پہلے اپنے کرایہ دار سے ضرور بات کروں گا، لیکن وہ مجھے کہیں دکھا نہیں۔ شام کے 7-8 بجے میں جعفر صاحب کی طرف نکل گیا، ان کی بیٹھک میں گیا تو وہاں 3-4 معزز آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سب کے چہروں پر تیوریاں تھیں جنہیں دیکھ کر میں ڈر گیا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ لوگ سخت غصے میں ہیں۔ میں بیٹھا تو مجھے کسی نے سلام تک نہیں کیا۔ حضرات اب سب لوگ مجھ سے بڑے ناراض لگتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا میں آپ کے غصے کی ناراضگی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ دیکھو بھائی ہم سب شریف لوگ اس محلے میں رہتے ہیں اور تمہارے گھر میں جو کرایہ دار آئے ہیں ان کی حرکتیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ کرایہ دار کیا رنگ برنگے لوگ آتے ہیں روز تمہارے گھر میں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں مالک مکان ہوں، اپنے کرایہ داروں پر یقین رکھتا ہوں اور نظر بھی رکھتا ہوں، وہ تو صرف 2 میاں بیوی ہیں اور ایک ساتھ پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں۔ آج ہی آپ لوگوں کو یہ بات یاد آئی ہے، کہیں اس بات کی تکلیف تو نہیں ہو رہی کہ مجھے زیادہ کرایہ کیوں مل رہا ہے؟ میری بات سن کر جعفر صاحب نے ناراضگی سے میری طرف دیکھا۔ افسوس ہے سلیم صاحب آپ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں، ہم نے تو آپ کو ایسا نہیں پایا تھا کہ آپ ہمارے بارے میں اتنے بدگمان ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا مکان کوئی مکان نہیں رہا، بلکہ معاف کیجیے گا اب وہ کوئی اور ہی جگہ بن گئی ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں اٹھ کھڑا ہو گیا۔ مطلب بہت صاف ہے جناب، آپ کے گھر میں روز مختلف عورتیں آتی ہیں، بے شک انہوں نے برقع ہی اوڑھا ہوتا ہے،
लेकिन ये मैं एक ही हफ्ते में दूसरी तीसरी औरत को देख चुका हूँ। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। शायद ज़्यादा किराया देकर तुम्हारी आंखें खुल गई और दिमाग बंद हो गया, वरना हम सबको नज़र आता है कि उस घर में रोज़ एक औरत नहीं जाती। अब तुम्हें उन लोगों को मकान दिए हुए कितना अरसा हो गया है। सिर्फ मैं यहाँ पर तीसरी लड़की को नोट कर चुका हूँ और अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं? बाकी लोगों ने भी ऐसी ही बातें देखी हैं। वो लड़का हर रोज़ किसी लड़की को लेकर आता है, या तो वो किसी दूसरे को भी बुलाता है या कोई और ना कोई बात है जो ये लोग तुमसे छुपा रहे हैं। देखो सलीम, हमें तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हें पता है कि हम सब इस मोहल्ले में रहते हैं। सिर्फ तुम ही तो नहीं रहते, बाकी लोग भी तो है ना। सबकी बेटियों बहुओं की इज्जतें हैं यहाँ पर। ऐसे में अगर मोहल्ले में ये काम शुरू हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सबकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लोग उस लड़के को बुलाकर खुद ही पूछ लें। मैंने तो जब उसे मकान दिया था तब उसके पास एक ही लड़की थी और उसकी बीवी थी। अब आप लोग कह रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ लड़कियाँ आती हैं। मैंने अपने किराएदार को फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं रास्ते में हूँ, मुझे घर पहुँचने में 10 मिनट लगेंगे। मैंने उसे कहा कि घर जाने की बजाय तुम दूसरी गली में आ जाओ, मैं तुम्हें लेने बाहर आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में वो लड़का हमारे बीच में बैठा था। सबने उसके सामने अपने अंदेशे रखे तो उस लड़के ने पहले तो ये बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया कि वहाँ पर कोई लड़कियाँ आती नहीं। कहने लगा कि मैं अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ। सलीम साहब मेरी बीवी को जानते हैं। मैंने कहा कि मैंने आपकी बीवी को एक बार ही देखा है, मगर ये सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में मुख्तलिफ औरतें आती हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं जनाब। तो क्या मैं चल कर तुम्हारी बीवी का चेहरा देख कर तस्दीक कर सकता हूँ कि तुमने बीवी बत्ती है या नहीं? मेरे सख्त सवाल पर वो भी बिफर गया। जनाब आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानता हूँ कि मैं 3-4 लड़कियों को यहाँ पर लाया हूँ, पर मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। वो सब मेरे साथ निकाह के साथ आती हैं। निकाह करके रहना कोई गुनाह या बुरी बात तो नहीं है। वैसे भी मैं अगर 4 औरतें भी रखूँ तो चारों से निकाह कर लूँ तो उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। मोहल्ले में बेजार सा आदमी हूँ। आप लोग खामख्वाह सवाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। देखो मियाँ, तुमने मुझे कहा था कि एक ही लड़की है, अब तुम 3-4 का एतराफ़ कर रहे हो, जबकि उन लोगों का ख्याल है कि तुम हर महीने लड़की लेकर आते हो। लाओ भी तो उसमें क्या मसला है? वो सारी लड़कियाँ खुद आती हैं, अपनी मर्ज़ी से आती हैं। मैं अगवा करके तो नहीं लाता मियाँ। आती हैं कहाँ से ये बताओ, और हमें क्या भरोसा है? क्या पता तुम किसी शरीफ आदमी की बेटी लेकर आते हो। जाफ़र साहब ने कहा, नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो लड़कियाँ मेरे साथ आर्जी निकाह करके आती हैं, बल्कि वो इस मोहल्ले की क्या इस मुल्क की नहीं होती। वो तो ईरान से आती हैं, मुझसे निकाह करती हैं, मेरे साथ खुशी खुशी रहती हैं। लो भाई नई कहानी सुन लो। जाफ़र साहब ने ताली बजाकर कहा कि ईरान से लड़कियाँ तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए ही क्यों आती हैं? हम तो उस बात को नहीं मान सकते। ईरान एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ की औरतें नहायत ही शरीफ और इज़्ज़तदार हैं। तुम जो लड़कियां लेकर आते हो उनका चाल चलन ही मुख्तलिफ होता है। वो सब देखकर हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ की हैं। या तो तुम अपनी बीवी को यहाँ जिरगे में बुलाओ, या फिर हमें साफ साफ बता दो कि तुम क्या कर रहे हो। उससे पहले कि वो लड़का इससे बात से इनकार करता, मैं अपनी बीवी को फ़ोन करके कहा कि इस शख्स की बीवी को लेकर जुर्गे में आ जाओ। भले वो पर्दे के पीछे रहकर बात कर रहे, लेकिन आज हमारे सवालों का जवाब ज़रूर देगी। वो लड़की शायद वो खुद हमसे बात करना चाहती थी। तकरीबन 10 मिनट ही गुजरे थे कि वो लड़की उसी घर में दाखिल हुई। उसने मॉडर्न किस्म का अंग्रेज़ी लिबास पहन रखा था। बाल उसके सुनहरे रंग के थे, जैसे देखकर मालूम हो रहा था कि ये किसी मगरबी मुल्क की है। उस लड़की ने टूटी फूटी उर्दू में हमें बताना शुरू किया कि यह लड़का जो उसके साथ रहता है इसे धोखा देकर यहाँ लाया है। उसने कहा था कि वो निकाह कर चुके हैं, शादी हो चुकी है, लेकिन अब ये बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर रहा है। बल्कि ये कहता है कि हर महीने मेरी जैसी लड़कियाँ उसके पीछे पागल होकर यहाँ तक आती हैं, और वो तब तक किसी लड़की से शादी नहीं करेगा जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाती। लड़की ने धमकी दी थी कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो यहाँ पर अपनी हुकूमत से मदद लेकर पुलिस बुलवाएगी और उस लड़के को इतना पटवाएगी कि ये याद रखेगा। हमने लड़के से बात की तो कहा कि वो ये काम फेसबुक से लड़कियां फंसाने के लिए करता है। लड़कियों के साथ कुछ अर्सा रहता है, फिर उनका ऐसा दिल दुखाता है कि वो खुद ही भाग जाती हैं। मैं हैरान था कि इस 22-23 साल लड़के में इतना हुनर कहाँ से आया कि फ़िरंगी लड़कियां फंसा कर यहाँ ला रहा है। हमसे तो आज तक की बीवी नहीं संभाली गई। उस लड़के के पास ना रुपए पैसे थे, ना खास शक्ल थी। आज तक मैंने बगैर शक्ल सूरत के या बगैर हस्ब नसब के किसी मर्द को किसी औरत के लिए इतना पागल होते नहीं देखा। लेकिन एक औरत अपना सब कुछ एक मर्द की बातों में आकर कुर्बान कर देती है, तो जो लोग हर वक्त यही शिकायत करते हैं कि उनकी बीवी उनसे खुश नहीं रहती, ये कहानी उनके लिए सबक है कि अगर एक औरत सिर्फ बातों की बुनियाद पर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सात समुंदर पार आ सकती है, तो आपकी बीवी क्यों आपके साथ खुश नहीं रह सकती। यकीनन आपकी बातें कड़वी होंगी। इस लड़के को तो बहरहाल हमने मोहल्ले से निकलवा भी दिया। लड़के को इंसाफ मिला नहीं मिला ये हमारे सर दर्द की बात नहीं थी, पर यहाँ 2 बातें सीखने वाली थी। एक तो ये कि लड़के ने ऐसे ईरानी लड़के को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि वो फ़िरंगी मगरबी लड़कियाँ लेकर आता था। ये सब उसने अपने मकसद और हवस के लिए किया। जबकि सीखने वाली बात, समझने वाले, अमल करने वाली बात यह है कि एक औरत जितना बातों से खुश हो सकती है, उतना सुकून उसे और कोई चीज़ नहीं दे सकती। इसलिए अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत जताया करे। ये ना हो कि आपके बजाय ये काम कोई और कर रहा हो और बाद में आपको पछताना पड़े। तो नाज़रीन सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें
اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔